حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سادات کرام سے تعلق تھا، سید زادے تھے۔ سادات کرام کو اللہ یہ عزت دیتا ہے کہ پیدائشی طور پر بھی ان لوگوں کے پاس سند ہوتی ہے کہ ان کی عزت کرنا امت پہ ضروری ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ ان کو فضیلت ہوتی ہے۔ بابا صاحب فرماتے میرے پاس فضیلت تھی، عظمت تھی، میں سید زادہ تھا اور گیلانی سید غوث اعظم کی اولاد، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ اندر سے میں خالی ہوں۔ ہمارے زمانے میں کچھ برادریاں ایسی ہیں جن کو ہم لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے، وہ بڑے بن گئے ہیں، نیچے اترنے کو تیار نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اصل مجرم وہ نہیں جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، اصل مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ اصل مجرم۔ تو اس زمانے میں سادات کرام کی بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں میرے گھر میں پیری مریدی تھی، ابا جی بھی پیر، دادا جی بھی پیر، پردادا جی بھی پیر، سارے پیر تھے، لیکن میں جب اپنے دل پہ نظر ڈالتا تھا تو خالی تھا معاملہ، شے کوئی نہیں تھی پاس۔ ہاتھ چموا لینا، نذرانہ لے لینا بات ٹھیک ہے، لیکن نہ علم نہ معرفت، کوئی شے نہیں۔ اور فرماتے میں نے جب پلٹ کے دیکھا نا، پورے علاقے پہ نظر ڈالی تو ایک درویش بابا، ایک سادہ بابا سائیں عنایت قادری، جس کی کوئی بڑا نام نہیں، کوئی بڑی برادری نہیں، اور کام اس کا کیا ہے، رمبا لے لیتا اور سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا، لیکن جب مغرب ہوتی تو اس بابے کی مجلس سجتی، اور کہتے ہیں جب ایک دفعہ وہ اللہ کہتا تو اس کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی، اور جب عشاء کے بعد وہ حضور پہ درود پڑھنا شروع کرتا تو لگتا یہ کہ یہ سادہ نہیں پڑھ رہا، یہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے درود پڑھ رہا۔ فرماتے ہیں میری ساری برادری کو پتا تھا کہ اس کے پاس معرفت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید ہیں، وہ رائی ہیں، اب وہاں جائیں بت توڑیں کیسے، ٹوٹتا ہی نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے، کیسے ٹوٹے گا؟ لوگ کہیں گے تو مولوی کے پاس جاتا ہے، تو یہ ہو گیا ہے ساری زندگی گناہ کرتے رہو، ظلم کرتے رہو، ہمیں تانے کا ڈر نہیں۔ درویش کے پاس جائیں تو لگتا ہے کوئی تانا دے گا کہ یہ کدھر چلا گیا، کدھر چلا گیا۔ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئے پنجے سٹیے نا، تو یہ کر نار دے نام دی ملے سولی، چوٹا چوٹ لئے پشانٹیے نا۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں روز اپنے آپ سے جنگ کرتا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ 2 4 5 لوگوں سے میں نے مشورہ کیا تو کہنے لگے تو سیدوں کو بدنام کرے گا، اب تو سادات کو بدنام کرے گا کہ سید ہو کے کسی کے دروازے پہ جاتا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں ایک دن لڑتے لڑتے میں تھک ہی گیا، میں چلا ہی گیا، میں نے کہا نہیں، اندر کا بت توڑوں گا تو بات بنے گی۔ کہتے قصور کا میں رہنے والا تھا اور مجھے سمجھانے کے لیے اچ شریف سے، جہاں کے آپ رہنے والے تھے، جو پچھلا علاقہ تھا، وہاں سے بڑے بزرگ بلائے گئے کہ بلے شاہ کو سمجھاؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی جب آئے تو میں پہچان گیا برادری کے، قبیلے کے، علاقے کے بڑے۔ میں جب ان کے قریب گیا تو وہ نہیں مجھے جانتے تھے، بزرگ تھے، میں تو جانتا تھا نا، تو مجھے کہنے لگے بیٹے کون ہو؟ تو میں نے کہا حضور میری تو پہچان ہی کوئی نہیں، میری تو کوئی پہچان نہیں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے ایسی اچیرے، ساڈی ذات اچیری، کیونکہ اچ شریف اچ رہنے ہیں، تو اب تو بتا۔ تو بابا صاحب کہنے لگے ایسی قصوری تے ذات بھی قصوری، کیونکہ ویچ قصور دے رہنے ہیں، وہ جو چھوٹے تو اپنا قصور مانتے ہیں، ہاں جے کوئی سانو اچا مل جائے تے نیویں ہو بہنے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا سمجھایا۔ بابا جی کہنے لگے حضور میں کیا کروں؟ میں جب اس درویش کے پاس جاتا ہوں تو مجھے رب یاد آتا ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میرے من کی میل کچیل دھو ڈالتا ہے، اور میں اس کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ مدینے والا رسول بھی مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے۔ میری مجبوری ہے، میرے وہ جو اندر کے باطن کے میل ہے نا، اس نے دھو ڈالے، اور کہا حضور آپ تو کہتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ، میرا تن تو گھر میں ہوتا ہے، میرا من اسی کے پاس رہتا ہے، میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں، اسی کے پاس بیٹھتا ہوں، اسی کے پاس ہوتا ہوں، اور میری کشش اتنی سخت ہے کہ اب میرا گزارا نہیں، اب اسی کے ساتھ جیڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ ملنے سزائیں۔
اب اس کی تشریح بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں کی ہے. کچھ نے کہا بابا جی نے بد دعا دی ہے, یہ بد دعا ہے, اگر کہا تو الجھ جاؤ گے, لیکن ہیں بھی وہ سید, جھوٹ بھی نہیں. کچھ کہتے ہیں بد دعا دی ہے, اور کچھ کہتے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اگر کسی نے یہ لفظ کہا تو وہ یاد رکھے, وہ جڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ ملن سزائیں, تو جڑا بلے نو رائیں آکھے وہ جنت پینگا پائیں. صلاۃ و سلام نے پوچھا عبداللہ بن نبی سلول سے, تو نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگا شابک اللہ, میں نے بات ہی نہیں کی. ہاں. اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہے, تو یہ بوڑھا آدمی ہے, چلو صحیح کہتا ہوگا. حضور بھی خاموش ہو گئے. اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا, فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے. اور پھر لفظ بڑے حسین ہے, فرمایا یہ کہتے ہم عزت والے ہیں؟ نہیں, وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے, اللہ کے رسول کے پاس ہے, اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے, مومنین کے پاس عزت ہے. یہ قرآن پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی سلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے. حضور نے کچھ نہیں فرمایا, جا رہا ہے قافلہ. جب مدینے کی سرحد آ گئی نا, حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی, تو عبداللہ کا اپنا بیٹا, اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا, اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانثار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ تلوار لے کے مدینے کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ, تو نے اتنی بے ایمانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا. کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں, رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی, کہے ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا. بول. کہے حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت. کہے اپنی زبان سے کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا. تو کہا تو دشمن ہو کے کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے, مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ہیں, ان کے غلام شانوں والے. جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا, شہرت ہوئی. اب نبی پاک نے حضرت عمر کی طرف دیکھا, کہا عمر تیری بات صحیح تھی, اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا. وہ میں نے تجھے کہا حوصلہ کر, تدبر کر, وقت کا انتظار کر, یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ. اتنی اچھی رائے, وقت فیصلہ کرتا ہے, تدبر سے چلے, دانائی سے چلے, علم پیدا کرے, بردباری. ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے, ہم جو کہتے ہیں بات اس کے الٹ نکل آتی ہے. ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ تبصرہ کر بیٹھتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں, ہم نے غلط بات کر. ہم بغیر تحقیق کے, بغیر تفتیش کے, حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے, صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں, پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے. اپنی زندگی میں علم نہ چھوڑیں, حوصلہ نہ. لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں, اس کی وجہ خامد ہوتا ہے, بیوی نہیں ہوتی. یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا. لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے؟ نہ بولو تسی, پر میں تے آنکھ ہی چھڑیا ہے, وہ تو ریکارڈ ہو گیا ہے. لڑائی کی وجہ کون ہے؟ جڑے باتیں لڑتے نے وہ پوندے ہی نہیں پے. وجہ کون بنتا ہے جی؟ کیوں بلا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی عقل آدھی ہے, تو تیری تو پوری ہے نا. جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی, گھر میں امن ہو سکتا تھا. کہتے ہیں جی بڑی بیوقوف ہے, میری سنتی نہیں. تو میں نے کہا جو اس سے بحث کر رہا ہے وہ سیانا ہے؟ بولیں. جو بحث کر رہا ہے وہ عقل مند ہے. بندہ تو چلو تھا وہ دانشور شیکسپیئر, باتیں بعض اوقات اس کی کچھ ایسی ہیں. اس سے کسی نے پوچھا تھا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بحث میں, تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بحث نہ کرے, جو ان سے بحث. تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو نہیں کرنا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑھی لکڑی ہے, سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. سیدھی تو پھر کتنا بیوقوف ہے جو پتھر سے سر رگڑ رہا ہے, کتنا نادان ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے, دریا میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں. تو بھائی حوصلہ پیدا کر, علم پیدا کر,
بہت ساری ایسی باتیں کرے گی جس میں اشتعال آئے گا، فٹافٹ 3 لفظ طلاق کے دے دیے، اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس، او ہو 4 بچوں کا کیا بنے گا؟ اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ہے، ان کی ماں۔ وہ بات مجھے نہیں بھولتی، ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی، اس کا بیٹا تھا 10 سال کا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اماں صحیح تھی یا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں ابا وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ صحیح ہے۔ وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اماں، یہ سچ بولتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مارتی تھی اور کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دے رہی، جا دوڑ جا گھر سے۔ تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، پھر میری منت کرتی تھی، پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے ستایا کر، پھر میرا ماتھا چومتی تھی، پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی، پھر میرے منہ میں لقمے ڈالتی تھی۔ جھوٹی تھی، پہلے کہتی ہے نہیں دینی، پھر پیچھے بھاگتی ہے۔ یہ سچی ہے، میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے، پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی، پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی، سچ بولتی ہے، اپنی بات پہ ڈٹ جاتی ہے۔ او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے، تو نے 3 جملے کہتے سوچا ہی نہیں، تیرا کا گیا تو یہ تو نئی بیوی ملے گی، اور اس کا بھی کیا گیا، اس کو بھی شاید شوہر مل جائے۔ ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے، دوسرا کر سکتا تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے غلطی بی بی کی تھی پر تو مرد تھا نا، تیرے پاس تو دلیری تھی، فٹافٹ 3 طلاق کے جملے کہہ دیے۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں، اللہ کو پسند۔ تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا۔ تو بھائی یہ حوصلہ نہیں، درجنوں طلاقیں، 20 کیس، اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے، اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، رضا نہیں، ہم احساس نہیں کرتے۔ اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا، صحیح ہے میری آزمائش ہے، کیا ہے کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے، پھر تو سکھی ہو جائے، تیرے لیے جینا آسان ہو جائے، پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا، دلیری۔ 2-3 سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آج کے موقع پہ نا ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں، سننے سے کیا میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ جعلی ویزے لگوا دیے حج کے کسی ایجنٹ نے، اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں، معاذ جعلی ویزے لگوا دیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے، اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے۔ 4 آدمی تھے، انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نقلی آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے۔ آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آئے، میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے، معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا اور مدینے جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے، نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی، یقین کرے طبیعت پریشان ہو جاتی، یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی۔ 4 آدمی لوٹ آئے، حالات خراب ہو گئے، لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو۔ حضور کعبے کا بھی کعبہ، حضور مالک، حرم کے مالک مطلق، جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضور 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے، مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کافروں نے روک لیا، ہم عمرہ نہیں کرتے، تو اور میں خادم اور جو وارث و مالک ہیں 1400 صحابہ، ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے، واپس جائیے۔
सुलह लिखी जा रही है। सुलह की शर्तें क्या हैं? मक्के से कोई आदमी गलती से भी मदीने चला गया, मक्के का आदमी, तो मुसलमान अगर इनके जुल्म से तंग आके, मक्की मुसलमान काफिरों के जुल्म से तंग आके मदीने चला गया तो मदीने वाले वापस करेंगे। और अगर मदीने से कोई शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। इतनी सख्त शराइत। हजरत उमर गुस्से से कांपने लगे, सहाबा परेशान है, पर मेरे रसूल पाक ने सब्र दिखाया। हौसला, तदब्बर, ये तदबीर है। सब्र एक बेहतरीन तदबीर है, अगर कोई अपनाए तो बेहतरीन तरीका है। हुजूर ने फरमाया हमें मंजूर है, सुलह करो। और इतना सख्त हुक्म है, कहने लगे 1400 इहराम वाले वापस जाएं, बाद में आना, इस वक्त नहीं उम्रा करने देंगे। मेरे नबी पाक अलग से, मुझे बताओ, मुझे और आपको दुख होता है, तैयारी हो तो प्रोग्राम रह जाए, तो अगर इहराम बांधा हो और अल्लाह के रसूल ने बंधवाया हो तो हुजूर वापस लौटने लगे तो कितनी तकलीफ की बात है। हुजूर ने फरमाया चलो आइंदा आएंगे। मुआहदा लिखा जा रहा है, हजरत अली मुआहदा लिख रहे हैं। लिखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के बीच मुआहदा। ये तहरीर लिखी जा रही थी तो अबू सुफियान बोल पड़ा, कहने लगा जी हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं लिखने देंगे माज़अल्लाह, यही तो हमारा झगड़ा है। अगर आपको रसूलुल्लाह मान लिया तो पीछे रह क्या गया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखे। हुजूर ने हजरत अली से फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली लिख रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। तो हजरत अली कहने लगे हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता, हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना। किसी सहाबी ने इतराज नहीं किया कि लिखना आता था, कहा मुझे काटना। हुजूर ने दोबारा कहा अली काट दो। कहा या रसूल अल्लाह मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता। मेरे हबीब ने तीसरी दफा कहा अली काटो। तो शेरे खुदा ने कलम छोड़ा, हाथ बांधे और खड़े हो कहने लगे महबूबा मुझे तेरे कसीदे लिखने आते हैं, काटने कोई नहीं आते, मैं मजबूर हूं, मुझसे नहीं होता, कोशिश करता हूं, ना कलम उठता है ना हाथ चलता है। मेरे हबीबे पाक ने कलम पकड़ा और लफ्ज रसूलुल्लाह खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कराया। भाई वक्त गुजर गया, सुलह हो गई। ये तदब्बुर, ये हौसला, ये तदबीर मेरे नबी ने फरमाई। अब तो 1400 को मक्के ने ना दाखिल होने दिया, लेकिन एक साल ही गुजरा, थोड़ा ही वक्त गुजरा, मेरे रसूल पाक 10,000 को लेके मक्के में दाखिल हो गए। 10,000 उसने फायदा दिया। हिकमत क्या थी, तदब्बुर क्या था? कुरैश रोज लड़ाई करने आ जाते थे, तबलीग ही नहीं करने देते थे। उनसे सुलह हो गई तो नबी पाक ने कैसर को खत लिखा, कैसर रूम को, हिरकल को, दूर दराज तबलीग फैल गई, मुसलमान लाख से ज्यादा हो गए, उनकी तरफ से अब वो लड़ाई बंद हो गई। मेरे हबीबे पाक अलैहिस्सलाम के हौसले ने कमाल दिखाया, इस तदबीर ने फायदा दिया उम्मत मुस्लिमा को। 10,000 का लश्कर लेके हुजूर काबे में दाखिल हुए। कल जो अबू सुफियान कहते थे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने नहीं दूंगा, आज वो खुद कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। कल जो कह रहे थे कि मैं ये लफ्ज नहीं लिखने दूंगा, आज अबू सुफियान की हवेली में लाखों लोग, हजारों लोग बैठे थे और सारे कह रहे थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब की तदब्बुर ने, फकाहत ने, और फिर कमाल हुआ। 1400 कहां और 1,44,000 कहां, 1400 कहां और 1,44,000। 1400 को नहीं जाने दिया उम्रा करने, मेरे रसूल पाक 1,44,000 को लेके हज करने चले गए। हुजूर ने हज किया, हर तरफ लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद हुई। ये मेरे नबी पाक का तदब्बुर है, हौसला है। अगर वक्ती तौर पे हौसला कर जाओगे, दलेरी कर जाओगे, आने वाला वक्त आसान हो जाए। हौसला नहीं, सब्र नहीं, सुकून नहीं, 2-4 बातें, यहां तक के लोग अब्बा जी की बात बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे जुमले कह देते हैं जो दोबारा पलट के नहीं आते, माँ को लफज नहीं बोलते, बाप की रूह तक छलनी कर देते हैं वो जुमले। लेकिन लोग उस वक्त हौसला करने, और हम पंजाबी लोगों ने तो गुंजाइश ही बड़ी दे दी है, कहते हैं बच्चा है जे एक ही है,
ایک میں حوصلہ کرے کی یہ ماشاءاللہ. تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے مکہ کم. اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا، نہ بچے میں نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا؟ بولے کسی میں بھی نہیں. چھٹی سب کو فتویٰ مل گیا نا، یہ بچہ ہے جی، ابھی یہ تو بچہ ہے، آپ تو سیانے بیانے ہیں، یہ بچہ ہے. کمال ہو گئی ہے بھائی. کیا مطلب ہے بچہ ہے؟ بچے کو سارا پتہ ہے، ہر چیز اسے آتی ہے، حوصلہ کرنا ہی نہیں آتا. اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے. وہ کیا بات کرتے ہو؟ گرم خون ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون، اس کو کھڑا کرو نا ایس پی کے سامنے اور اس کو مار تھپڑ اس کے منہ پہ، تیرے گرم خون کا پتہ چلے. غریب کے یہ گلے پڑ گئے، اس کو کھڑا کرو ایس ایچ او کے سامنے، پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے. وہاں بالکل چپ ہے، بالکل خاموش ہے. اور گرم خون اس کا صرف اماں کے لیے. جلال صرف رہ گیا اگر غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے لایا تو صرف اس کے لیے. کوئی ایسی بات نہیں. ہم بڑے سیانے، ہمارا غصہ بڑا سمجھدار ہے، ہمارا وہ گرم خون بڑا سیانا ہے. وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں، اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حوصلہ پیدا کرے. زندگی حوصلے مند لوگ جیتے. جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے. حوصلہ کریں، مسکرائیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا عثمان بن طلحہ کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی. تو حضور نے ایک دن فرمایا عثمان، اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے، بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تو نے کعبے کا دروازہ کھول دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہجرت سے 2-4 دن پہلے کہا کہ عثمان ذرا چابی دو، میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے. بڑے ٹھنڈے دل سے ذرا سننا، ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھیے گا ذرا میرے بھائی. میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے. ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس. اس بات کا کوئی غصہ؟ بولیے. اور اگر وہ کہے سارے زمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی، پھر بولے میرا خیال ہے چپ کر کے ہنس کے آ جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم کہیں گے مجھے نہیں نہ دینی، تو نے تو دکان اٹھا یہاں سے بند کاری سے. کیا مطلب ہے سب کو دینی ہے تجھے نہیں دینی؟ کیا معنی ہے اس کا؟ لے کے جاؤں گا، جھگڑا ہوگا، بحث کریں گے. عثمان بن طلحہ سے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، کعبہ دیکھنا ہے. عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا، آپ کو نہیں دکھاؤں گا. کتنی سخت بات ہے، پر قربان جائیں رسول اللہ کے حوصلے پہ صلی اللہ علیہ. عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے. اور میں اچھا نہیں دینی. تو حضور نے نا مسکرا کے اور میری کمر پہ تھپکی دی، فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دوں گا. عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا. کہتے ہیں جس دن پتا چلا نا نبی پاک 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے، مکے کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے، اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چابی لے لوں گا، پھر جس کو میں چاہوں گا اسے دوں گا. عثمان کہتے حد ہو گئی، وقت گزر گیا. حضور آ گئے، طواف فرمایا، اور طواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عثمان کو. عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آیا تو دوسرا جملہ کوئی نہیں. ساڈے نا کوئی بندہ مشورہ دے وے اودی نہ منیے تے جے کام مونج ہو جے نا، جے جو نے مشورہ دیتا سی تے او نال ہی غوث پاک بن جاندا ہے. تینوں آکھیا سی نا فوراً ہی داتا علی اجمیری ہو جاندا ہے. وہ کہندا تینوں پتہ نہیں میں کڈا ولی اللہ، تینوں میں آکھیا سی نا انج نہ کر. اور بندہ پریشان ہوتا ہے، کام الٹ ہو گیا، اور لاگوں آکھی جاندا ویکھو جی میں تے تانوں پہلو ہی آکھیا سی. جی عجیب بات ہے، شیخ چلی کی طرح پیچھے پڑ جائے گا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. او بس کر یار، اب تو خواجہ معین الدین اجمیری ہو گیا، بس کرو. مشورہ ہی ہوتا ہے، کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا. فوری طور پہ بندہ اٹھ کے نا تو ولایت کی 4تھی سیڑھی پہ چڑھ جائے گا، کہے گا میں تو اب دالے وقت ہوں، میں کتب دورہ ہوں، میں نے تجھے کہا نہیں تھا. اب بس کر یار. کئی دفعہ مشورے صحیح ہوتے ہیں، کئی دفعہ صحیح
بولیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے. جوان صحابہ نے کہا باہر جا کے لڑائی کرنی ہے. حضور نے باہر جا کے جنگ کی. بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی. حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے, بس ہو گیا جو ہو گیا. اب اس میں فٹافٹ اگلے کو حوصلہ دو, کوئی حرج نہیں یار. نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کہا عثمان کو بلاؤ. عثمان آئے تو عثمان کہتے میں نے چابی دی تو میں تیار تھا, میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی. لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا, یہ بھی نہیں کہا. حضور نے چابی لی, کعبے کے بت صاف کیے, نماز پڑھی, واپس آئے. فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا, یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں, لے لو رکھ لو. عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی, میری طرف ایمان آ رہا تھا. وہ چابی نہیں آ رہی, ایمان آ رہا تھا میری جانب. کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو گئی. بھائی تدبر, حوصلہ, صبر, رضا, ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا تھا. گھر کا ماحول, گھر کے اندر رہ کے لوگ دکھی ہیں, اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں حوصلہ نہیں, ایک منٹ کے لیے نہیں, ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں, وقت کو دیکھیں, موقع کو دیکھیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے, لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکوہ کرتے نظر نہیں آتے. ہم غریبی کا رونا روتے ہیں, ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں, لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے دن کھجور کھائی, سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کیا ہے. حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے؟ فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں, تھوڑا سا تو وقت ہے, جنت میں جائیں گے, ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہے. راضی برضا, راضی بالرضا, کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں. ہمیں آزمائشیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں, ذرا سی بات پر شکوہ کرتے ہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے, جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ. اللہ اکبر, خود رب بھیجتا ہے, جاؤ میرے بندے کی. تو مجھے بتائیے جب اللہ بھیجے تو پھر تندرست خوش نصیب ہوا کہ بیمار؟ جی تندرست پھر خوش نصیب کون ہوا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب 2 فرشتے بھیجتا ہے, فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے, حالانکہ اللہ سارے جانتا ہے. فرشتے آتے ہیں, واپس جاتے ہیں, رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ اللہ تجھے سارا ہی پتہ ہے, پر ہم سے پوچھتے تو بتا دیتے ہیں. وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پہ بڑا ہی راضی ہوں. وہ تیری حمد کر رہا تھا, تیری تعریف کر رہا تھا, تیرا شکر کر رہا تھا, تیرے لیے کلمات حمد بیان کر رہا تھا. تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفا دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی تھی, پہلے سے اچھی صحت دوں گا. اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا. بھائی جب تو راضی بالرضا رہتا ہے, راضی بالرضا, بڑی سادی سی بات ہے بھائی. آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کریں اس وقت, تو روٹی تو وہ بھی مل گئی اور اس میں لذت, وہ سکون نہیں, وہ سکون نہیں. میری اماں جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کے دیتی تھی, ان کی طبیعت تھی. تو میں اکثر ان سے کہتا کہ اماں جی پکا کے رکھ دیا کرو. کہتے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری اماں تازی پکا کے دیتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے, طبیعت میں خوشی ہوتی ہے. ان کا مزاج تھا, ذوق تھا, تو ہم سمجھتے تھے یار یہ بڑی سعادت کی بات. تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی, تو فوراً اٹھے, فوراً, اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا باہر سے نہ کھایا کرے, بندہ بیمار ہو جاتا ہے. کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے آدمی کے دل کو, سکون ملتا. تو بھائی بیماری تو آپ نے کاٹ لی, لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں, میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے, ظلم بھی نہیں کیا, کسی کو کچھ بھی, اب بیماری تب بھی کٹ گئی.
پر بڑی آزمائش، مریض ڈاکٹر کے گلے پڑ رہا ہے، اس کے لواحقین جھگڑے کر رہے، بیماری وہ بھی کٹ گئی، اور ایک بیمار وہ ہے جو چارپائی پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی، تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے، اے جبریل، اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد، جو کرنا بات جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں، اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے، میری اس بندے سے ملاقات کرا۔ تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا، دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی، ریشہ تھا۔ جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے، اس نے وعلیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے، نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے؟ تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے، کہنے لگے نہیں حضور، میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دی، اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی۔ تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے، جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا، اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعی یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ ہے، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں۔ میں صدیق اکبر آقا بول پڑے مٹھی سے ابو جہل کی کنکر بول پڑے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ۔ میرا مومن ہر حال میں نفع میں ہے، نعمت ملے تو شکر کر کے نفع، مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع، اپنی زندگی میں تحمل، بردباری، علم پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے۔ ہر آنے جانے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے نہ ملے، اپنا مزاج صحیح رکھے، اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ماحول کو برقرار رکھے۔ علم کے ساتھ گزارا کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی، دوستوں سے بھی بنی رہے گی، ہر ایک سے تعلق رہے گا۔ اور اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں تو پھر سارے معاملات پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تو آج کا مضمون تھا۔ ہمیں نا لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب درویشوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، دیتے ہیں نا مشورہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انسان گھر سے باہر نکل کر جب معاشرے میں وقت گزارتا ہے تو کچھ دوست بناتا ہے، کچھ رشتے قائم کرتا ہے، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا ناطہ ہوتا ہے جن کا حسب اور نسب تو وہ نہیں ہوتا، لیکن دوستی کا ایک خوبصورت لفظ بہت ساری چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں اس موضوع پر بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان خارجی اثرات کو قبول کرتا ہے، اچھے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے، برے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے۔ خارجی اثرات، صحبت کے اثرات،
جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان لوگوں کے اثرات اس شخص پر ہوتے ہیں. یا تو وہ شخص خود اس قدر زیادہ مؤثر ہو کہ وہ کسی کا اثر لے گا نہیں بلکہ اپنا اثر دے گا، پھر اس شخص کو اجازت ہے وہ جس کے ساتھ مرضی اٹھے بیٹھے. لیکن بہت سارے لوگ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ جس کے پاس جائیں گے اس پر اثر چھوڑیں گے، بلکہ لوگ اثر لیتے ہیں. لہذا اسلام نے تاکید فرمائی ہے، تاکید کی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے کہ تو اثر دے. زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اثر لیتے ہیں، وہ تو کچھ خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ پھر تاثیر عطا کرتا ہے، تو وہ جدھر جاتے ہیں معاشرہ ان کی باتوں سے اثر انگیز ہوتا ہے، اثر پذیر ہوتے ہیں لوگ. لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. ہم جو عوام ہیں، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم جب دوستی لگائیں، یارانہ لگائیں، تو ہم دیکھ کے لگائیں کہ کس کے ساتھ لگا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. کن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کی صحبت اختیار کرو. گویا قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم نے ہمیں بتایا ہے، اس ارشاد نے بتایا ہے کہ یہ صحبت بڑا رنگ لاتی ہے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. انسان جب اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی تاثیر اسے حاصل ہوتی ہے. دوستی لگاتے وقت، یارانہ لگاتے وقت، کسی آدمی کے ساتھ تعلق بناتے وقت یاد رکھیں، جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بنائیں تو حکم یہ ہے کہ دیکھ کے بناؤ. دیکھو، کس قدر دیکھو کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. آدمی اپنے، یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا. آدمی کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود کیا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کس کے پاس اٹھتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہاں اس کا آنا جانا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے دوست تیری پہچان بن جائیں گے. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 15 برے لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو میں 16واں ہوں تو میں صحیح ہوں. یہ تو کیسے کہے گا؟ تیرا تعارف اس جتھے کے ساتھ ہوگا، اس اجتماع کے ساتھ ہوگا جہاں تو بیٹھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا تعارف علیحدہ کرائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا تعارف تیرے دوست ہوں گے، تیرے دوست تیرا تعارف ہوں گے، لہذا دیکھ کے دوست بنا. دوسرے لفظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھ کے بنا کہ اگر کوئی بندہ تجھے آ کے کہے کہ تو فلاں کا دوست ہے تو تجھے دیکھ لینا چاہیے کہ تیری گردن جھک جائے گی یا تیرا سر اٹھ جائے گا. یہ تجھے سوچ لینا چاہیے، یہ تجھے سوچ لینا چاہیے. دوستی لگاتے وقت تجھے یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ دوست سے جب کوئی بندہ پوچھے گا، ایسا تو نہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلانا تیرا دوست ہے، تجھے وضاحت دینی پڑے گی، تجھے وضاحت کرنی پڑ جائے کہ نہیں نہیں وہ تو بس آ جاتا ہے تو میں کیا کروں، بیٹھ جاتا ہے تو میں کیا کروں، پانی مانگتا ہے تو میں کیا کروں، چائے مانگتا ہے تو میں کدھر جاؤں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ تیرے دوست کا کوئی تجھ سے تعارف پوچھے تو کہے الحمدللہ میرا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا دوست عطا فرمایا ہے. تو دوستی میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تو صالح آدمی کا انتخاب کر، نیک آدمی کا، اچھے آدمی کا. ہماری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیح امیر لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگوں سے لوگ دوستی لگاتے ہیں، لوگ امیر لوگوں سے. اچھا اب دعویٰ کیا ہوتا ہے، شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مخلص دوست نہیں ملتا، اور ادھر امیر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مخلص ساتھی نہیں ملتا. کیونکہ دوستی دین دے کے لگائی نہیں جاتی. تقوی پرہیزگاری، اس شخص کا اللہ سے کیا رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ، یہ نہیں دیکھا جاتا. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کام کتنا آئے گا، پیسہ کتنا خرچ کرے گا، میں اس کے ہاں جاؤں گا تو میری تواضع کس طرح کی کرے گا، پیسہ دیکھ کے دوستی لگاتے ہیں. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضرت جی میرے مخلص دوست کوئی نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے،
غریب وہ ہوتا ہے جس کا اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا. دوست اچھے ہوں تو برا وقت ٹال دیتے ہیں، دوست اچھے ہوں تو برا وقت بدل دیتے ہیں، برے وقت میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دکھوں کے ساتھی بن جاتے ہیں، سراہنے کھڑے ہوتے ہیں تکلیف کے وقت. لیکن اگر انسان، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دوستوں سے لالچ پورا نہ کرو. لوگ پیسہ بچا لیتے ہیں، آدمی گوا لیتے ہیں. نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا برا وقت اس کے سراہنے کھڑا رہتا ہے، ٹلتا نہیں. انسان کو انسان بچا لینے چاہیے. کسی نے کہا بزرگوں سے، کہا صاحب مجھے مخلص دوست نہیں ملتے. تو درویش نے بات بڑی سادی سی کر دی. کہنے لگے ذرا تو اپنے دل پہ توجہ کرنا، تو تو ذرا اپنے دل سے پوچھ تو کس کس کے ساتھ مخلص ہے. جتنا تو دوسروں سے مخلص ہے دوسرے بھی تیرے ساتھ اتنے ہی. تو اپنا اخلاص دیکھ لے، اپنا رویہ دیکھ لے، اپنے دل کی گہرائی سے دیکھ. اور اگر تیرے جیب کے رشتے ہیں تو پھر لوگوں کے بھی تیرے ساتھ جیب کے رشتے ہیں. اگر تیرا وقت کا ساتھ ہے تو پھر لوگوں کا بھی تیرے ساتھ وقت کا. تو فرمایا گیا کہ دیکھ کر دوستی لگاؤ، دیکھ کر دوستی لگاؤ کس سے لگا رہے ہو. اور یہ حدیث بھولیے گا نا اس موضوع پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ. ایک روایت میں لفظ ہے المرء علی دین خلیلہ. حضور نے فرمایا، سنیں یاد رکھیں، نبی پاک فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے. یہ نہیں کہ وہ جب وہ گیا تھا تو اس کا مذہب وہ تھا. فرمایا جب یاری لگ جائے گی تو اس کا مذہب وہی ہو جائے گا جو اس کے دوست کا. آج بہت سارے لوگ صحابہ کے بے ادب ہو گئے، اس لیے کہ بیٹھتے ان لوگوں کے پاس تھے جو صحابہ کے بے ادب تھے. بہت سارے لوگ اہل بیت اطہار کے بے ادب ہوئے، اس لیے کہ بیٹھتے ان کے پاس تھے جو اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرتے. بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور حضور کے رفعت، مرتبے اور مقام کے بارے میں معاذ اللہ مشکوک گفتگو کرنے لگے، اس لیے کہ وہاں جا کے بیٹھے تھے جہاں یہ گفتگو ہوتی تھی. المرء علی دین خلیلہ. آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. اسے دیکھنا چاہیے میرا دوست کون ہے. اگر تیرا دوست اللہ سے ڈرنے والا ہے تو تیرے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے گا. اگر تیرا یار رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے تو تیری خواب میں بھی مدینہ آیا کرے گا. اگر تیرا دوست حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کا نام لینے والا ہے تو انشاءاللہ تیری روح بھی ان سے پیار کرے گی. اور اگر تیرا دوست امام حسن، حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام آنکھیں جھکا کے، سر جھکا کے لیتا ہے تو انشاءاللہ تیری روح بھی ان کی بادب ہو جائے گی. اگر تو اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو تو اچھے آداب سیکھے. دوستی سوچ سمجھ کر معیاری دوست بنائیں، معیاری لوگوں سے دوستی لگائیں اور دیکھ کر لگائیں کہ آپ کا دوست کون ہے، یار کون ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ اثر قبول نہ کریں. اس لیے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نصیحت فرمائی. حضور نے نصیحت فرمائی، فرمایا بندے سے دوستی بندے کی وجہ سے لگانی نہیں. تو یا رسول اللہ کس وجہ سے لگائیں؟ تو حضور نے فرمایا دوستی جس سے بھی لگاؤ یا خدا کی رضا کے لیے یا محمد مصطفیٰ کی رضا کے لیے. دوستی اللہ کی رضا کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کسی سے محبت کر تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض رکھ تو من احب للہ وابغض للہ. پیار بھی کر اور بغض بھی. اللہ رسول کے پیاروں سے پیار کر اور رب رسول کے بے ادبوں سے بغض رکھ. بغض بھی ایمان ہے. بخاری مسلم میں نبی پاک نے فرمایا بھائی بغض بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. فرمایا بغض رکھ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. میں بغض بھی رکھ. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. اور اگر کسی کو کچھ ہے دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دے، اور اگر کسی سے کوئی چیز روکنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روک. فقد استکمل الایمان. تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو دوستی سب سے پہلے حکم یہ، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ خالص ایمان کس کا ہوتا ہے؟
خالص ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بتائیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا خالص ایمان اس کا ہے جو پیار بھی اللہ کے لیے کرے اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے. اس کی ذاتی اس کا کوئی فائدہ موجود. یہاں لوگ ذاتی فائدے کے لیے دوستی لگاتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں زیادہ دوست نہیں بناتا اس لیے کہ دوستی کے بہت زیادہ حقوق ہیں, میں اتنے حقوق نہیں ادا کر سکتا, میں تھوڑے دوست بناتا ہوں. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, پتھر دل گلاب نہیں ہوندے, بلیا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. پہلے ذرا احتیاط کے ساتھ چل, پھر بعد میں وہ جب پارٹنر بنتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں میرے پیسے تیرے پیسے. اس وقت جب دوستی لگتی ہے تو پھر وارے نیارے ہوتے ہیں. اور چونکہ دوستی کی بنیاد اللہ رسول کی ذات نہیں ہوتی, ذاتی نفع ہوتے ہیں کہ اس سے میں نے فائدہ لینا ہے. پھر جب ٹوٹتی ہے بات زیادہ آگے تو چلتی نہیں, ٹوٹتی ہے اور جب ٹوٹتی ہے تو پھر چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہونے لگ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں لاہور جاتے وقت جو مرید کے بوتلیں پی تھی ان کا بھی حساب کرنا ہے, آدھی تیری ہیں آدھی میری ہیں. اس لیے کہ دوستی کی جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ بنیاد اخلاص پر مبنی نہیں ہوتی. خلوص پر یارانہ لگائیں, خلوص پر دوستانہ لگائیں, محبت کریں تو خلوص کے ساتھ. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی شے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں اور وہاں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کاٹی, 2 مسواکیں نبی پاک نے کاٹی درخت کے ساتھ. ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. کتنا فرق ہوتا ہے, مسواک تو مسواک ہی ہوتی ہے, ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. لیکن دوستی کا جو تقاضا نبی پاک نے بیان فرمایا, اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواک دی اور خود جو تھوڑا سا بال تھا ٹیڑھی تھی حضور نے استعمال کی. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آقا ہیں, حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں, محبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں, میں غلام ہوں, میں غلامانہ انداز میں رہنا پسند کرتا ہوں. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں, دوستی اور صحبت کے. فرمایا چاہے کوئی ایک لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دوستیوں اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا. تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھلا نہ کروں, فقط تیرے ساتھ ہی بھلائی نہ کروں, میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں سرخروئی ملے, اپنے دوست کا اچھا سوچنا, اس کا بھلا کرنا, اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا, اس سے پیار کرنا, اس کے لیے نرم رویہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نہا رہے تھے, غسل فرما رہے تھے ایک کنویں پہ, میں بھی موجود تھا. اللہ کے محبوب کپڑوں سمیت غسل کرتے تو پھر بھی ایک آدمی کو کہتے کہ ذرا کپڑا لے کے پردہ کر کے کھڑا ہو. کپڑے پہن کے غسل ہوتا تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نبی پاک پتہ کیا کرتے, ایک آدمی کو کپڑا دے کے کھڑا کرتے, فرماتے تان کے کھڑا ہو جا میں نے غسل کرنا ہے. حالانکہ وجود پر کپڑے, بولیے وجود کر کپڑے. ایک گرمیوں کا موسم آیا نا تو نوجوان لڑکے شارٹ کپڑے پہن کے پھرنے لگے. نوجوان گھر میں اماں جی بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں. احساس بڑی نعمت ہے. شعور اچھے میسج لکھنے کا نام نہیں میرے بھائی. شعور یہ نہیں کہ آپ نے نت نیا فیشن اوڑھنا ہے. شعور تو یہ ہے کہ آپ کے اندر حیا کتنی ہے, آپ اپنے کلچر کو, اپنے معاشرے کو حیا کتنی دے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کے لیے ویسے فرض ہے, وہ وجود کا حصہ ننگا کرے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت کنویں پہ غسل کرتے تھے, پھر بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے, کپڑوں سمیت بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے. یہ حیا کا عالم تھا. فرماتے حضور غسل کر کے جانے لگے تو میں بھی قریب آیا
میں نے کہا میں بھی غسل کر لوں، موسم گرمی کا ہے۔ فرماتے ہیں میں جب لگا نا غسل کرنے تو نبی پاک نے فرمایا لاؤ کپڑا دو، اب میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں، میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غلام ہوں، میرا تو غلامی کا حق بنتا ہے، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جب دو دوست ہوں، دو پیارے ہوں، تو جو ان میں زیادہ اپنے دوست کے حق میں نرمی کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ نرمی کا لوگ مطلب غلط لیتے ہیں، غلط مطلب لیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن نرم دل ہوتا ہے، سامنے والا اسے بیوقوف سمجھتا ہے، سمجھتے ہیں اسے پتہ ہی کوئی نہیں، جیسے میں کہتا ہوں کر جاتا ہے، تو بھائی سمجھ لیں نبی پاک یہ تو حضور نے حکم دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دوست کے حق میں زیادہ نرمی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا میں زیادہ درجہ لینے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے دوست کے بارے میں یہ معیار دیا کہ جب تو کسی کے ساتھ دوستی کرے تو دوستی کا ادب یہ ہے کہ تو اسے نفع دینے کی کوشش کر، تو اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر، تو اپنی طرف سے زیادہ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کر، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ خیر کے مواقع فراہم کر۔ اگر تو نفع لینے کا ارادہ کرے گا تو لالچی ہے، اور جہاں لالچ ہوتا ہے وہاں پھر دوستی قائم نہیں رہتی۔ جب تک لالچ پورا ہوتا رہتا ہے یارانے چلتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا ہے وہ جو کل کے پارٹنر تھے، پیارے تھے، خلوص والے تھے، پھر سلام دعا سے بھی جاتے ہیں، پھر بعد میں تعلقات اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اللہ جانے کیا صورت رہتی۔ تو پہلا ادب یہ ہے میرے بھائی کہ دوستی لگائیں دین کی بنیاد پر۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ دوستی میں کبھی بھی لالچ نہ رکھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ دوست کی اصلاح کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کی غلطی۔ ہمارے ہاں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوست نہیں رکھے ہوتے، انہوں نے خوش آمدی رکھے ہوتے ہیں، اور بلے بلے کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، اور وہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑا اس میں اپنے آپ کو سماج سمجھ رہا ہے کہ اتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے، جو آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے، آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کر آپ کو اس غلطی کا پابند کر رہا ہے، وہ دوست تھوڑی ہے، وہ تو دشمن ہے۔ اور ہمارے زمانے میں اس طرح ہوتا ہے کہ دوست کو اس کی غلطی نہیں بتائی جاتی، دوست کو غلطی نہیں بتاتے بلکہ دوست کی غلطی باقی سب کو بتاتے ہیں، باقیوں کو بتاتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ہے، وہ پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک گفتگو محبت کی، اٹھ کے گیا تو کہتا ہے یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی، یہ کوتاہی بھی۔ چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنہاں دی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت، وہ دوستی والے گلا نہیں کرتے، وہ تو دوست کی غلطی کو اپنی غلطی جانتے۔ تو یہ یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پیشا ہٹیے نا۔ پھر تو انسان کو بدلنا چاہیے اپنی طبیعت کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے، جو میری اصلاح کرے، جو مجھے خبر کرے کہ بھائی یہاں تو بھول رہا ہے۔ لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ فلانی غلطی ہے، اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے، لیکن اس کی اصلاح نہ کرنا، اس کو بتلانا نہ، یہ دوستی نہیں، یہ دشمنی ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ حضور اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ کو اگر پانی کے نیچے کرو گے تو پانی تو بہہ جائے گا پر ہاتھ صاف نہیں ہوگا۔ صاف کیسے ہوگا؟ فرمایا جب دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ رگڑو گے، پھر دوسرے ہاتھ پر جب دوسرا ہاتھ رگڑو گے ملو گے تو دونوں صاف ہو جائیں گے۔ فرمایا دو بھائی دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر ایک پہ میل چڑھ جائے تو دوسرا آگے بڑھ کے اس کی صفائی کیا کرتا ہے، اگر پہلے میں غلطی پیدا ہو جائے تو دوسرا اٹھ کے اس کی اصلاح کرتا ہے، کہتا ہے بھائی ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اسے کور کرنا ہے، اس کو ہم نے کور کرنا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، حضرت امام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے بنی اسرائیل کے، غار پہ کٹھے عبادت کرتے تھے، کٹھے عبادت کرتے۔ ایک دوست گیا نیچے کھانا لینے، افطاری کا سامان لینے، ہاتھ میں پیسے پکڑے کا میں افطاری کا سامان لاتا ہوں۔ جب سامان لینے گیا تو وہاں ایک عورت نظر آئی، معاذ اللہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا تو اس بی بی کے پیچھے لگ گیا، اسی کے پیچھے جانے آنے لگا، اسی کا ہو گیا۔ اب اس نے انتظار کیا، کئی گھنٹے نہ آیا، معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو معاذ اللہ طوائف کے پیچھے۔
ایک بری جگہ برے ٹھکانے پہنچ گیا. اب چاہیے تھا نا کونے میں بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتا، اس کی توہین کرتا. ہوا تو ہے ہی اس طرح کا. جب تک میں تو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوا تھا، کیا بتاؤں، وہ تو پہلے ہی بڑا برا تھا. یہ بھی سارے جواب ہو سکتے تھے، صفائیاں ہو سکتی تھی. لیکن امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوست اس تک گیا، اس نے کہا بھائی اکٹھے نمازیں پڑھی ہیں تو میرا دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے ہی پڑھیں. اکٹھے قرآن پڑھا ہے تو دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھی پڑھیں. اکٹھے محفل پہ گئے ہیں تو دل کرتا ہے ہمیشہ اکٹھے ہی جائیں، اکٹھے رہیں. تو آجا واپس، سمجھایا بھی، بہلایا بھی، احادیث مبارکہ بھی سنائی، قرآن مجید بھی پڑھا، بڑی اس کو تبلیغ کی، لیکن نہ سمجھا. امام صاحب فرماتے ہیں وہ دوست تھا. وہ کیا تھا؟ بولیے. وہ یار تھا، دوست. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا، اس نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مارنے لگا. کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا، کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہے، تجھے کہا تھا نا بات مان جا. راوی کہتا عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بے ادبی کی. کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا، تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ. حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے. فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، چھڑی پیچھے کر. کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے ہوئے دیکھا ہے. پیچھے کر، پیچھے کر، ہٹا لے. راوی کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے. وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت اور وہی تشت جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لایا گیا تھا. 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بن گیا. مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا. 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6000 بندہ مارا اس نے، چن چن کے. راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کے نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا. مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ. لڑائی شروع ہو گئی. 1 محرم کو ہوئی تو پھر بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہو گئی. 10 محرم کا دن آ گیا. 6 سال کے بعد وہی ظہر کا وقت آ گیا. وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا، وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے. اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کے تشت میں رکھا اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا، وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی، اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے اس دارالخلافہ کے ایک کونے سے ایک بابا بولا اور بول کے کہنے لگا لوگوں گواہ رہنا میرا رب بڑا عادل ہے، گواہ رہنا اللہ بڑا عادل ہے. چیختا ہے کونے سے پکارتا کہتا لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف. دیکھو دیکھو جب حسین کا سر آیا تھا ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے حسین اچھا ہے. آج ابن زیاد کا سر آیا ہے، آواز پھر کونے سے نکلی ہے، لیکن آواز کیا گونج رہی ہے؟ آواز پھر وہی گونج رہی ہے زیاد ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرما رکھی. مکافات عمل، مکافات عمل. اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے، اللہ غافل نہیں. 6 سال کے بعد وہی دن، وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام، وہی دربار. انسان ڈرتا نہیں، انسان باز آتا، عبرت پکڑتا. ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس. یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے. شیطان نے کہا تھا انا خیر منہم، میں بہتر ہوں. بس ختم ہو گیا، ختم ہو گیا.
ابن زیاد قتل ہوا، وہی تاریخ وہی زمانہ، اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی، مرا، اور 30,000 فوج لے کے نکلا تھا، پھر بھی بچ سکا نہیں۔ یہ ابن زیاد کا حال ہوا۔ ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی کا بیٹا تھا، جناب سعد بن نبی وقاص کی اولاد تھی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعد بھی بن سکتا ہے۔ اور صرف یوں ہی توجہ نہ کیا کرو، ابو جہل کا بیٹا بھی تو صحابی رسول بن گیا تھا نا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، رب فرماتے ہیں میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیا کرتا ہوں۔ میں کبھی کبھی کعبے کے اندر بت بھی رکھوا دیتا ہوں، گھر میرا اور میرے ہی شریک اس گھر کے اندر راج کرتے رہتے ہیں، میری بے نیازی ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں۔ ابن سعد مختار حکمران بنا تو مختار ثقفی نے ابن سعد کے بیٹے حفص کو بلایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختار جو بعد میں حکمران بنا نا، بڑی یاری تھی اس کی ابن سعد کے ساتھ۔ جتنے قاتلان امام حسین تھے وہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے، دوڑ گئے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اطمینان نہیں ہوتا، تو ڈر لگتا۔ بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے، لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے گھر والوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا، تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے، دوڑ جا تو۔ اس نے کہا نہیں میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے کہا تو نبی پاک کے نواسوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا، تو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا، ان کا تو نے احترام نہیں کیا، یاری کا۔ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنے والا، تم چھوڑو اس بات کو۔ حفص کو پیغام بھیجا، بیٹا آیا۔ مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی ابا جی اب باہر نہیں نکلتے، بس گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا جی گوشہ نشین ہو گئے۔ اس نے کہا اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے؟ اب گوشہ نشین ہوا ہے؟ بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو، تو بھیڑیا کہنے لگا بوڑھا ہو گیا تھا نا، بھیڑیا کہنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا ہوں، میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا۔ تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بات کر، اب تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا، اب شکار پکڑا جاتا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا، پکڑا، اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو کم کرے نہ، تو اب بھی چھوڑنے والا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا۔ ملا رومی فرماتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے۔ کہاں کہ جاؤ تمہیں بلا رہا ہے؟ کہا نہیں جی میرے ابا جی نا آپ اندر رہ کے اللہ اللہ کرتے۔ اس نے کہا اسے اللہ اللہ یاد آئی ہے، اب اللہ اللہ یاد آئی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنی مرضی نفل پڑھے، سارا کچھ کر لے، لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے کہ جو حسین کا بے ادب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بے ادب ہے، اللہ اسے معاف کرے گا۔ ظالم میں اس نے ظلم کیا، ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے، 6 سال ہوئے صرف۔ ابن سعد بھیجا بیٹے کو، کہا جا اب اپنے باپ کو جا کے کیا تجھے مختار بلاتا ہے، بات سنے آ کے۔ ڈر گیا، میں نے کہا ظالم بزدل ہوتا ہے، کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آ سکتا، بیمار ہوں۔ اس نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا، ہم تو جائیں گے نا۔ ابن سعد نے بھیجے 10-12 بندے، فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا، میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا۔ گئے، بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا، اور جناب یہ جو ابن سعد تھا اس کو بھیجا، کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردن مارنا اس کی، اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا، صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے۔ گئے، جا کے اس کو پکارا، کہا مختار نے بھیجا ہے مارنے کے لیے۔ کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا، میرا یار ہے۔ ابن سعد کہتا ہے مختار مجھے مار سکتا، میرا یار ہے۔ ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تو محمد کے نواسے کو مار سکتا تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ۔ اگر تو رسول پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے، تو نے نبی کا حیا نہیں کیا، وہ یاری کا حیا کیوں کرے؟ تو نے ظلم کیا ہے، اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ گرفتار کر لیا، منتیں کرتا رہا۔ تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ابن سعد تو ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، ذرا یاد کر میدان کربلا، میدان کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ باندھتا ہے، میدان کربلا یاد کر۔ حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی، حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی، 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا، اس کی بیٹیاں پیچھے تھی، بہن پیچھے تھی، بھانجیاں پیچھے تھی، بھتیجیاں پیچھے تھی، لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے۔ یہ کون ہے؟ اٹا ہوا، غبار سے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ فرمایا یہ وہ میدان کربلا بھی یاد کرنا، تو ظالم تھا نا، معافیاں مانگ رہا ہے۔ حسین رسول پاک کے نواسے تھے، ایک بار بھی معافی طلب، دیکھ منظر یاد کر۔ ابن سعد کا ایک ہی بار میں سر قلم کیا، ایک ہی بار میں۔ امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے، 82 زخم تلوار کے، نیزوں کے، اور کئی نیزوں کی انیاں امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ڈٹے رہے، جمے رہے، بڑی دیر کے بعد گر، پہلے ہی بار میں گر گیا۔ ابن سعد کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا۔ مختار سقفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دیا ہے، کہنے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہیں بھی مار دیتے ہیں، اگر مزہ نہیں رہا تو مار دیتے۔ کاٹ دیا سر اس کا بھی، دونوں سر کاٹے، تشت میں رکھے، اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے، جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے، جناب علی کے صاحبزادے ان کے پاس بھیجے، اور بھیج کے کہا کہ لو ابن سعد کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے۔ جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی، حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ وہ حسین ابن علی کہ باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہا سی کل ایمان بن کے، ماں جنہ دی سجدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ خولی بن یزید، خولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا، پتہ چلا نا، دیکھیں نا امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے، پہلے موقع پر ہی اور بن یزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہے تو میں رستے کھول دیتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، دوڑوں گا نہیں، میں دوڑوں گا نہیں، میں نہیں جانے والا۔ خولی بن یزید دوڑ گیا، کوفہ چھوڑ کے دوڑ گیا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈیرا لگا لیا۔ پھر وہاں سے واپس آیا کہ کسی نے کہا امن ہو گیا، آجا، آ گیا دوبارہ کوفے۔ مختار کو پتا چلا کہ آ گیا ہے، پھنس گیا ہے، گھر پہنچ گیا ہے۔ اس کی بیوی جو تھی نا خولی بن یزید کی، بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ، حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی، اور محبت والوں کا انداز پتہ کیا ہے؟ رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، یہ انداز ہے۔ انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو، سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں، غلام نہ بنے، سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو، چاہے حبش کا رہنے والا بلال ہی کیوں نہ ہو، سردار مانتے ہیں۔ یہ انداز محبت ہے۔ وہ بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی، اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا آ گیا ہے گھر، بندے بھیجے، کہا جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ۔ مختار نے کہا جلدی لاؤ، حکمران نے حکم دیا، لاؤ پکڑ کے۔ گئے گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا، چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے۔ میں نے کہا ظالم بزدل ہوتے، ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا۔ بیوی سے کہنے لگا، ان سے کہنا میں گھر کوئی نہیں، ان سے کہو میں گھر
نہیں، بی بی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے. دروازے پہ گئی تو کہنے لگے ہم خولی بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں. منہ سے پکار کے کہنے لگی گھر کوئی نہیں، منہ سے، اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے. منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں گھر، تاکہ سون لے اندر، سون لے. منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں، ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی چھپا ہوا ہے ٹوکرے کے نیچے. گئے جا کے ٹوکرا ہٹایا، اپنے پاس بہت ساری دولتیں اور جائیدادیں وہ ساری دے دی. کہنے لگا یہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ بہت سے کاغذات ہیں، یہ کتنے زیورات ہیں، لے لو مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا وہ حکومت کدھر ہے جس کے لیے تم نے حسین کا سر کاٹا تھا؟ کدھر ہے وہ تمہارے تخت، اور کدھر گئی وہ تمہاری سلطنتیں، اور کدھر گئی وہ تمہاری دولت اور اقتدار، اور کدھر ہے وہ تمہارا اسلحہ جس کی بنیاد پر تم نے رسول پاک کا خون میدان کربلا میں بہایا تھا، وہ ہمارے سامنے لے کے آ. کہنے لگا یہ تھوڑے سے انعامات جو میں نے اکٹھے کیے تھے، یہ دنیا کی گندی دولت، اس کے لیے میں نے میدان کربلا میں امام حسین کا مبارک سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، لے لو مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہ دنیا میں لے تجھے چھوڑیں گے اور نہ اللہ ہی تجھے قیامت کے دن چھوڑے گا. گرفتار کر کے لائے، گرفتار کر کے لائے. مختار نے کوفے کے بازاروں کے اندر اعلان کیا کہ آؤ باہر نکلو تمہیں بتاؤں. حسین ابن علی کا خاندان گرفتار کر کے انہی کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا تھا نا، یہی گھمایا گیا تھا. آؤ تمہیں دکھاؤں خدا کا انتقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تمہیں دکھاؤں. آؤ میدانوں میں نکلو، گھروں سے باہر آؤ. مختار ثقفی اگرچہ بندہ آباد میں یہ بھی ٹھیک نہ نکلا، لیکن بعض اوقات میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام اپنے نافرمان سے بھی لے لیا کرتا ہے. اس نے کام لینا ہو فاسق سے بھی لے لیتا ہے. اللہ نے لے لیا کام. نکلو میدانوں میں، نکلے باہر. چوک بھر گئے، گلیاں بھر گئیں، کوفے کے محلات بھر گئے. مختار نے کہا لوگوں 6 سال پہلے کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنا، اور آج کا دن بھی تم کبھی مجھے وہ خولی بن یزید ہے کہ یہ نعرے لگاتا تھا کوفے کی گلیوں میں کہ میں نے حسین کا سر کاٹا ہے، میں نے حسین کا سر کاٹا. تمہارے سامنے کھڑے، پوچھو اس سے پوچھا بھی تو نے حسین کا سر کاٹا؟ کہنے لگا جی میں نے تو بالکل نہیں کاٹا تھا، میں تو انعام کے لیے نعرے لگاتا تھا، میں نے تو نہیں کاٹا. اس نے کہا چلو ابھی کرتے ہیں تیرا بندوبست. زخم لگائے تلوار کے ساتھ، اس کے وجود پر زخم لگائے، اور جب نڈھال ہو گیا، خون بہ گیا، زمین پہ گر گیا، تو مختار نے کہا اس کے وجود کو آگ لگا دو، زندہ کو جلا دو. جب وہ جل رہا تھا راکھ اڑ رہی تھی. لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یاد رکھنا اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی، اب رب نے رسی کھینچی ہے، تو دیکھو خدا سے بڑا کسی کا انصاف نہیں ہے. کس انداز میں امام حسین کے قاتل کو شمر ذل جوشن، میں نے کہا تھا 10 محرم کے دن جب مختار کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو مدینہ منورہ تک گیا. حضرت امام زین العابدین سے بھی ملا، انہوں نے پانی بھی پلایا. کہنے لگا امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا میرا سارا گھر اجاڑ دیا، میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ کہا پھر پانی کیوں پلایا ہے؟ فرمایا بند کرنا تمہارا کام ہے اور دشمنوں کو پلا دینا یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے. فرمایا میں نے میرا سارا گھر اجاڑ دیا، تجھے کبھی بھول سکتا ہوں؟ بھول ہی نہیں سکتا. لیکن چونکہ ہمارے گھر کا کوئی مزاج ہی تھوڑا منفرد ہے، ہمارا کوئی انداز ہی تھوڑا مختلف ہے. شمر دوڑتا امام زین العابدین سے کہنے لگا پناہ، مجھے پناہ ملے گی؟ آپ نے فرمایا جیسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی نہیں دے سکتا. تیرے پاس اب چارہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اب تجھے دیکھے نا، یاد رکھنا ظالم دوڑتے ہیں نا، جب ظالم دوڑتے ہیں تو پناہ مانگتے پھرتے ہیں. جب ان کا توتی بولتا ہے تو کہتے ہیں ہم چما دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی اور ہے ہی. ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو، عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائیں. اس طرح شہادت ہم وہ والی. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا، میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے، میرے سے حوالہ دیکھے. میرے سے حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا، مدینے میں بھی خندق کھودی گئی، اس کا نام ہی جنگ خندق.
تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے، عورتوں کے پاس کو دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی، یہاں جلا لی ہے. تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے، میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہے. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے 3 کتب سے، اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں، سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑے سے نیچے گرا اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے. یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے، یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی، یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور سنو، اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد کو، اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے، وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے، اور کوئی شخص ایسی بات. یہاں تو تماشا لگ گیا ہے، تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، انہیں بھی شرم نہیں آتی، اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، بازاری سا انداز ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا، پیروں پہ کھڑا ہونا. یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات، یہ لوگ بیان کریں. بیویوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، وہ اور بیویاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں، واہ ویلا کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان. میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ. حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ہیں بیویاں. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا. امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی، اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیویوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا. آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی. آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے، بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے. لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے. یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے. سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئیں. تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کیوں نہ کچھ کہیں. جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو. سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی، اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ. اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی. آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا. فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے. اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے. فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے،
وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا, سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا. کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے. جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں, یہ تو علی کی آواز ہے, علی آ گئے. جبریل امی بول رہے ہو جیسے حکمت کے گوہر رول رہے ہو جیسے, دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے. کہنے لگے علی آ گئے, علی, یہ تو علی کی آواز ہے. جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں, علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا, ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی, ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے, ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے, ابھی تو زینب پیاسی ہے. کاش زینب ترو تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی. یزید کے محل کانپتے, جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے, ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا, بلکہ وہ دلیر لوگ تھے, دلیر, اور بر موقع بر محل بولتے تھے. یزید آیا دربار میں, جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا, اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے, گاڑیاں, اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ یوں چلتی ہیں, شور ہوتا ہے پیچھے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحدہ ہوشیا, پیچھے ہٹ جاؤ, نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے, دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے, دیکھ میرے باپ کے نعرے, تیرے کدھر ہے. ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی, اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں, اگر تیرا ہے تو بتا, یہ میرے نانا کے نعرے ہیں. اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے, میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے. میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے, لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے. میرے بھائی یاد رکھو, دلیری, ہمت, پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے. دوسرا ان کی ہمت, ان کا مقام دلیری کرنا ہے, ان کا کام ہمت کرنا ہے, ان کا کام ڈٹ جانا ہے. کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی. حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی, جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی. جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے, وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. یہ دلائل ہے, آپ سوچ لیں, اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے. اس لیے گند سارا نکالیں. امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے. امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا, اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے. اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے, چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے, کوئی فرض نہیں. کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا. تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے, اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا. کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا مضمون ہے عظمت اہل بیت. اسلام خشک مذہب نہیں ہے, صرف اخلاق کی بات کرو, نماز پڑھو, دھیان سے روزہ رکھو, عبادت کرو, زکوٰۃ دو اور ختم ہو جائے بات. اسلام وارفتگی والا دین ہے, اسلام محبت والا دین ہے, ذوق والا دین ہے, شوق والا. میری ملت میں آج جو آدمی بڑا گناہگار ہوتا ہے نا, کلین شیف ہوتا ہے, بے نمازی ہوتا ہے, بڑا سخت ہوتا ہے, نوجوان بڑا کچھ کرتا ہے, یہ ان ساری غلطیوں کے باوجود بھی جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو اس کے سینے میں جذبات ابھر جاتے ہیں. کیونکہ اسلام ایک ذوق کا نام ہے, ایک شوق کا نام ہے, ایک درد کا نام ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو گرچہ وہ بڑا گناہگار ہے لیکن اس کے اندر حضور کی محبت موجود ہوتی ہے, وہ چھلک آتی ہے, اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ یہ رسول کریم کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ. تو
اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے، نسبتوں کا ادب سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اکرام سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ استاد کی اولاد کا بھی ادب کرو، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے محسن کے بچوں کا بھی ادب کرو۔ اسلام یہ بتاتا ہے۔ ہمارے ہاں خشکی ہوتی جا رہی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ کسی کے مرید نہیں ہوتے۔ ایک چودھری صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے عقیدت مند ہو سکتے، ان کے اپنے بڑے مرید ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو آدمی پڑھ لکھ جائے اس کا بھی کوئی پیر، کوئی مرشد، کیونکہ وہ خود سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ اور تیسرا جو آدمی مالدار ہو، سیٹھ صاحب ہو، اس کا بھی کوئی رہنما، مقتدا، کیونکہ وہ کیسے جھکے گا کسی کے آگے، سلوٹ کیسے کرے گا۔ چند لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو دور ہو جاتے ہیں کیف سے، سرور سے، وہ نہیں سمجھتے کہ ادب اداب کس چیز کا نام ہے۔ لوگوں نے سمجھا اسلام میں خشک مذہب ہے۔ پڑھیے قرآن پاک کا 15واں سپارہ آخر سے 16واں شروع سے۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا۔ حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی، اور جس